ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج 31 جنوری دھنی پور کی اس مسجد میں پروگرام رکھا گیا ہے الحمدللہ، اور ان جیسے پروگرام کا مقصد صرف یہی رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے اور بکھرے ہوئے ایمان کو مضبوط کیا جائے. امت اسلامیہ کے لیے سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہار، الضعف، ہمت ہے، یعنی ہمت کی کمزوری. یہ دلوں میں انحطاط اور پسماندگی پیدا کر دیتی ہے، اور آج یہ امت اسلامیہ نفسیاتی ہار کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے افراد کے دلوں میں عزت کا معنی اور مفہوم پیدا کیا جائے. آج جو ہو رہا ہے، ہم اور آپ کی جو عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہم کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھیں کہ آخر اصل عزت ہے کیا، عزت کا مفہوم کیا ہے، اور آپ لوگوں کے سوچ و فکر کو صیقل کیا جائے، اور اس عزت کے ساتھ ان کے ذکر کو بلند کیا جائے، اور پھر اس کے بلبوتے پر انہیں بلندیوں و سرداری اور اونچائیوں سے روشناس کرایا جائے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ عزت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے عارضی عزت، اور ایک ہوتی ہے دائمی عزت. عارضی عزت وہ ہے جو چند سالوں کے لیے رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے. عارضی عزت وہ ہے جو چند مہینوں کے لیے رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے. عارضی عزت وہ ہے جو چند ہفتوں میں رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے. عارضی عزت وہ ہے جو چند دنوں کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. اور دائمی عزت کیا ہے؟ دائمی عزت وہ ہے جو آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی لوگ عزت کرے، وہ ہے دائمی عزت. اس دنیا میں جب آپ زندہ تھے تو آپ کی تو عزت کی ہی گئی، اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کی اس دنیا میں لوگ عزت سے نام لے رہے. اور دائمی عزت وہ بھی ہے کہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاں بھی آپ کی عزت و مرتبہ ہو. یہ ہے دائمی عزت، صرف دنیا کے اندر محدود نہ ہو. اس دنیا کے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نظر میں جو عزت باقی رہے وہ ہے دائمی، ہمیشہ باقی رہنے والی عزت. آج ہم لوگوں نے عزت کو ایک بٹوارا کر دیا ہے، اور عزت کے لیے کچھ چیزیں ہم نے اٹھا لیا ہے. دولت مندوں نے پیسے کو عزت سمجھ لیا، قوت والوں نے، طاقتور والوں نے طاقت کو عزت کی وجہ بنا لیا،
منصب اور کرسی والوں نے، جنہیں کرسی دی گئی اب بڑے منصب پر اور عہدے دیے گئے، انہوں نے عہدے کو عزت سمجھ لیا، اور جسے علم دیا گیا اس علم سے غلط فائدہ اٹھا کر، اس علم پر تکبر کر کر اس نے اس کو عزت کی وجہ بنا لیا، لیکن سب ذلیل ہوئے۔ دولت آج ہے تو عزت ہے، کل چھین لی جائے گی، کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں آج کوئی پوچھتا نہیں ہے، کل کو پوچھے جاتے تھے کہ ان کے پاس دولت تھی۔ آج طاقت ہے تو عزت ہے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ہم بستر کے شکار ہو گئے اور آج آپ کی طاقت کے کوئی چرچے نہیں۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ طاقت کے بنا پر انہیں بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے، لیکن آج وہ مفلوج ہیں، آج وہ بیماریوں کی زد میں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج جنہیں کرسی دی گئی انہیں وہ طاقت اس کرسی کے بنا پر انہیں وہ عزت دی گئی، کرسی چھینی، عزت بھی چھن گئی، عزت بھی ختم ہو گئی۔ حقیقی عزت کیا ہے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ ہے عزت۔ عزت کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے من کان یرید العزت، جسے عزت حاصل کرنا ہو، جو چاہتا ہو وہ عزت حاصل کرے، اللہ نے کہا کہ فللہ العزت جمیعا، عزت تو تمام کی تمام، ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے۔ جتنی بھی عزتیں ہیں سب اللہ کے لیے۔ اس آیت سے کیا معلوم چلا؟ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو انسان کو عزت چاہیے وہ کس سے طلب کرے؟ لوگوں سے نہیں، اللہ سے طلب کرے۔ کسی انسان کو کوئی منصب چاہیے تو کس سے طلب کرے؟ لوگوں سے، دنیا سے، کس چیز سے؟ اللہ رب العالمین سے طلب کرے۔ اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے عقل کو دیکھ کر کے، ان کی طاقت کو دیکھ کر کے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بڑوں بڑوں کا نام لیا ہے، بڑے بڑوں کے طاقتوں اور تکبر کا نام۔ آج امت اسلامیہ کے دلوں میں جو درد ہے، اس درد کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے اور آج میرے پاس عزت نہیں ہے۔ طاقت کسی اور کے پاس ہے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بڑوں بڑوں کا نام لے کر آج مسلمان کے سینے پر ایک ہاتھ رکھا اور کیا کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ اکبر۔ تکلیف نہیں کرنا۔ آج تمہارے پاس عزت نہیں، آج کوئی اور عزت کا مالک ہے، آج تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے نا۔ اللہ ہی قرآن کی اس آیت کو یاد رکھنا۔ کہا کہ جب قوم عاد نے ناحق زمین میں سرکشی کی، آج لوگ ہیں کر رہے ہیں نا ناحق، قرآن زمین کے اندر ناحق سرکشی کر رہے ہیں۔ قوم عاد نے بھی کی تھی اور آج بھی ایک قوم ہے جو زمین کے اندر ناحق سرکشی کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ قوم عاد زمین میں ناحق سرکشی کی۔ وَقَالُوا، اور کیا کہتی تھی وہ قوم؟ من اشد منا قوة، ارے ہم سے زیادہ زوراور کون ہے بھائی؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ کون کہتا تھا؟ یہ قوم عاد کہتی تھی۔ آج بھی ایک قوم ہے نا کہتی ہے کہ بھائی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ کم ہو، ہم زیادہ ہیں۔ آپ کی تعداد کم ہے، میری تعداد زیادہ ہے۔ من اشد منا قوة، یہ اعلان کر رہی کہ نہیں کر رہی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور آج مسلمان اس کی یلغار سے اپنے آپ کو لرز رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ قوم عاد نے بھی یہ اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ جواب دیا اس قوم کو جو اتراتی تھی طاقت کے بلبوتے۔ طاقت ہے تو عزت ہے، طاقت ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا ان لوگوں انہیں نظر نہیں آتا کہ جس نے انہیں پیدا کیا؟ ان کافروں کو نظر نہیں آتا؟ یہ طاقت کے بارے میں جو گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ یہ جو اللہ کے باغی ہیں، یہ دشمن ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یہ جو مسلمانوں کو ذلیل و حقیر سمجھ رہے ہیں، انہیں بے عزت کر رہے ہیں،
انہیں دو کوڑی کا سمجھ رہے ہیں، وہ طاقت کے بلبوتے پر ان کا اعلان کر رہے ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا هو اشد منہم قوہ، یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج جو قوم یہ اعلان کر رہی کہ میں طاقتور ہوں، اللہ نے یہ اعلان کیا تھا قوم عاد کے لیے، اور آج ہی میں اعلان کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ آیت آپ کے دلوں پر یہ مرہم رکھے گی۔ جو چیز جانے کا غم آج ہمارے سینوں میں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اعلان کرتی ہے کرنے دو، یہ مکمل اور یقین ہو کہ اللہ طاقتور ہے، ہوا اشد منہم قوہ۔ اس آیت کو اپنے سینوں میں جگہ دینا۔ اعلان کرنے والے آئیں گے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے بھی آئیں گے، دولت مند بھی آئیں گے، متکبر بھی آئیں گے، فاسق بھی آئیں گے، منافق بھی آئیں گے، حکمران بھی آئیں گے، تمام لوگ آ کے تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوا اشد منہم قوہ، یاد رکھنا۔ وہ اعلان کرتے ہیں طاقت کا، عزت کا، نسب کا، منصب کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور، وہ زوراور ہے۔ یہ طاقت نہیں ان کے پاس، جو ذات پیدا کی ہے وہ طاقتور ہے، یہ طاقتور ہے جو طاقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ فیصلہ کرو نا۔ اللہ رب العالمین قوم عاد کو دیکھی جلن، اس کو ہستی سے اکھاڑ پھینکا۔ کس بنیاد پر؟ تکبر کر رہے تھے اپنی طاقت پر، اترا رہے تھے اپنی طاقت کو۔ ذرا میری طاقت کو دیکھو۔ جب اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، یہ صفا ہستی سے اکھڑ گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ طاقت دکھائے گا ان لوگوں کو بھی، لیکن اس وقت تک ہمیں صبر کرنا ہے، اس وقت تک ہمیں صبر کرنا ہے۔ جذباتی ہو کر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ لوگ ہم پر ہنس پڑے، لوگ ہمارے دین کا مذاق اڑا پڑے۔ حقیقی عزت کیا ہے؟ حقیقی عزت، دائمی عزت حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں۔ دائمی عزت، ہمیشگی والی عزت حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ طریقہ نہیں، اگر دولت سے ہی عزتیں ملتی تو پھر قارون سب سے زیادہ عزت والا رہتا، اگر بادشاہت سے ہی عزت ملتی تو فرعون سب سے زیادہ عزت والا رہتا، اور اگر طاقت سے ہی سب سے زیادہ عزت ملتی تو قوم عاد سب سے زیادہ عزت والی رہتی۔ لیکن تینوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے اکھاڑ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے یہاں دائمی عزت طاقت کے بلبوتے نہیں ہوتی، دائمی عزت پیسے کے بلبوتے پر نہیں ہوتی، اور دائمی عزت حکمرانی کے بلبوتے پر نہیں ہوتی۔ دائمی عزت کس چیز کے بل پر ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ من یرید العزہ فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ اکبر۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ نے کہا کہ وہی چیز جو ابھی پہلے بیان کی گئی، وہی بات، بس کچھ اضافے کے ساتھ اس آیت کو اور اضافے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے وہ سمجھ لے، اس بات کا علم حاصل کر لے کہ عزت ساری کے ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صاف ستھرے کلمات اسی کی طرف اٹھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کو حقیقی اور دائمی ہمیشہ دی جانے والی عزت کیا ہے؟ اس آیت کے پس منظر میں وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی انسان کو ہمیشگی والی عزت چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہمیشگی والی اس کی عزت ملے گی، وقتی طور پر نہیں، ہمیشگی والی عزت ملے گی۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ اللہ کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کیا اطاعت ہے؟ آج جس عزت کے ہم بھوکے ہیں اور ہم غیروں پر طنز کستے ہیں، غیروں سے ہم مدد مانگتے ہیں اور غیروں سے ہم عزت طلب کرتے ہیں، وہ عزت کہاں ہے؟ اطاعت میں ہے۔ کس کی اطاعت میں؟ کس چیز کی اطاعت میں؟ اللہ نے جو قرآن میں بات کہی اسے مانو گے تو عزت ملے گی، اور رسول اللہ نے جو فرمان میں جو بات کہی اسے مانو گے تو عزت ملے گی۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑ دیا اپنے ولیوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، مرشد کی وجہ سے، اور کسی اور کی باتوں کے ماننے کی وجہ سے، تو عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یاد رکھنا اس چیز کو۔ اللہ کی بات کو چھوڑو گے
ذلیل ہوگے، رسول کی بات کا انکار کرو گے ذلیل ہوگے۔ اور آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ذرا اپنے گرمان میں ہم جا کے آج نا یہ عزت کے آڑے آ رہی ہے، ہماری عزت آڑے آ رہی ہے ہر چیز میں۔ آج نہ ہم دوسروں سے کہہ رہے میری عزت کرو، آج نہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، آج نہ ہم رو رہے ہیں، آج نہ ہمیں دوسروں میں مکالمہ بحث کر رہے ہیں کہ آج ہماری کیوں نہیں ہو رہی عزت، کہ صحیح طور سے آپ نے قرآن پر عمل کیا ہے، کہ صحیح طور سے آپ نے رسول اللہ کی حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور دعا مانگی ہے اللہ سے۔ کبھی کسی نے مانگی ہے دعا کہ اللہ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اس قرآن کا میں حافظ ہوں، اس کے طریقے سے مجھ کو عمل کرنے کی توفیق؟ کتنے لوگوں نے یہاں بیٹھا ہر شخص بتائے کتنے لوگ یہاں پہ دعا کی ہیں اس چیز کی؟ کتنے لوگوں نے حدیث سن پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے انہیں؟ ہم تقریروں میں آج ہم لوگوں نے مولویاں بانٹ لیا ہے، اس عالم کی تقریر ہوگی سننے جائیں گے، اس عالم کی تقریر ہوگی سننے جائیں گے، فلاں کی ہوگی مزہ نہیں آتا، ان کی ہوگی مزہ نہیں آتا۔ آپ نے دین کو اور تقریروں کو جب مزے کے لیے بانٹ دیا ہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملنے والی، یاد رکھیے گا۔ آپ آتے کوئی بھی عالم ہو، میں جاؤں گا اصلاح کے لیے، میں جاؤں گا دین کی بات کو سننے کے لیے، میں جاؤں گا اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے، میں جاؤں گا اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو مارنے کے لیے۔ اس نیت سے جاتے، اس نیت کے سننے سے جاتے، تب تو ہدایت ملے گی، تب تو آپ کے اندر کا وہ بت جو ہے وہ مرتا، تب تو آپ کے اندر کا وہ شیطان ہے وہ کانپتا، تب تو آپ مسجدوں کے راستے کھلتے ہیں۔ لیکن آج فلانے کی تقریر ہے، چیخیں ہوں گی، برسات ہوں گی، یہ ہوگا، بہت مزہ آئے گا۔ مزے کا لذت حاصل کرنے کے لیے جب تک یہ ارادہ ختم نہیں ہوگا لذت کا، تب تک آپ کو یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ تقریریں ہو رہی ہیں، جو بھی عالم ہو، ہم دین حدیثیں نہیں سنتے ہیں کیا؟ ہم لوگ حدیثیں سے سنتے ہیں کہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے یہاں بھی بیٹھے ہیں، اپنے پر کو، رحمت کے پر کو سایہ فغن کر لیے ہے اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم جائیں گے تقریر میں مزے کے لیے جائیں گے، تو جب تک یہ مزے والا مسئلہ رہے گا تب تک ہم عزت نہیں پا سکتے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں ان کے نیچے اگر ترکی گھوڑے آواز نکالے اور یہ گنہگار اگر کھچروں پر سوار ہو کر آ جائے، اگر ان گنہگاروں کی عزت پورے علاقے، پورا شہر کرنے لگے، تب بھی یہ ان کے چہرے پر گناہوں کی ذلت برستی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو ذلیل کریں گے، ہم گنہگاروں کو ذلیل کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں نیک ہیں؟ آج جو اس مسجد میں تعداد ہے، کیا یہ مغرب میں تھی؟ اگر ہم نیک ہونے کا وعدہ کرتے ہیں تو، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بہت نیک ہیں، تو کیا یہ تعداد مسجد میں نماز کے وقت کہاں جاتی ہے؟ ان تعدادوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ عزت والے ہیں تو اللہ کی دربار میں جھکنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ گنہگار ہو تو اللہ تو ذلیل کرے گا ہی، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا بھی ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت کون بخشے گا؟ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہم نے سجدوں کو ٹھوکر مارا ہے۔ آج ہم ذلیل کون ہیں، کیوں ہیں؟ ہم نے نمازوں کی اہمیت نہیں کی، ہم نے نمازوں کو ہم نے کوئی وقت نہیں سمجھا، ہم نے نمازوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آج جب مرضی کرے گا ہم نماز پڑھیں گے مولانا، جب مرضی نہیں کرے گی ہم نہیں پڑھیں گے۔ کام زیادہ عزیز ہے نماز کے آگے، دنیا زیادہ عزیز ہے نماز کے آگے، بیوی کی محبت زیادہ عزیز ہے نماز کے آگے، بیٹوں کی محبت زیادہ عزیز ہے نماز کے آگے، یہ تجارت جو ختم ہونے والی ہے یہ زیادہ عزیز ہے نماز کے آگے، یہ مکان جو منہدم ہونے والے ہیں یہ زیادہ عزیز ہے آج نماز کے آگے، یہ پیسے جو ختم ہو جائیں گے یہ زیادہ عزیز ہے آج نماز کے آگے، یہ قبریں بلا رہی ہیں لیکن نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ذلت تو ہم نے خود چنا ہے، اس قوم نے ذلت کو خود چن لی ہے اپنے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے عزت؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تین اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مؤمنوں کے لیے ہے۔ جو مؤمنین ہے، جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے عزت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم بھی تو مومن ہیں، آپ کہیں گے نا مولانا ہم بھی تو مومن ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ عزت جو ہے مومنوں کے لیے ہے، مومن ہم بھی۔ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟
5 وقت نماز آپ کے سجدہ، آپ کے نمازوں کے اندر یہ سجدے گرتے نہیں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا. کچھ عرابی آئے تھے، آ کر کے دعویٰ کیا تھا مومن ہونے کا. اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے، اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے، یہ دیہاتی ہیں، یہ بدو ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی یہ مومن نہیں ہے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. اسلمنا، یہ کہیں کہ ابھی میں اسلام لایا ہوں. کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے والا ہر شخص مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے جو حقیقی طور پر ایمان لایا ہو قرآن کے اوپر. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے، وہ ہے مومن. قرآن پر، حدیث پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم عمل کریں، تب ہے مومن. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت آپ کے لیے ہوگی اگر آپ ایمان والے ہوں گے. اور ہم اتنے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بے ایمان قوم ہیں کہ ہم اپنی تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں. بیٹیوں کو اگر حصہ دینا ہوا اس میں بے ایمانی کرتے ہیں. بیٹوں اور بھائیوں کو حصہ دینا ہوا اس میں بے ایمانی کرتے ہیں. اگر کہیں حساب کتاب دینا ہو ہم اس میں بے ایمانی کرتے ہیں. اور ہم ایمان والے، ہم ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بیٹیوں کو حصہ وراثت میں دیا نہیں جا رہا ہے. بھائی کھا کر الگ بیٹھا، باپ ادھر نہیں دینے کو تیار، وہ بھائی الگ دوسرے کا کھا کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا کہ ہم ایمان والے. ایمان کہاں ہے؟ حرام کی کمائی کھا کر کے دل اور گردے سے یہ ایمان کی، یہ حرام کاری کی یہ بدبو آ رہی ہے اور ہم ایمان کا دعویٰ کریں ہم ایمان والے. کتنے بنارس میں ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت میں جانتا ہوں، جن کی تجارت حرام پر پل رہی ہے، نشک و نگار ان کے ساڑیوں پر دکھے جا رہے. وہ علماء سے چھپا چھپا کر تجارت کر رہے ہیں. علماء سے چھپا کر کیا کرے گا بھائی جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے حرام کاری کی، یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کی تجارت میں سے وہ برکت کو نکال لیا ہے جو برکت تجارت میں ہونی چاہیے تھی. اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم تجارت میں برکت ہے، لیکن برکت نکال لی گئی ان حرام کاریوں کی وجہ سے. بینک سے ہزاروں لاکھوں کا سود لے لے کر لاکھوں روپے اس کے سر پہ سود پڑا ہوا ہے اور کہتا کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے نہیں ہو جب تک کہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو تم مومن نہ قرار دے دو، صحیح طریقے سے تم قرآن پر عمل نہ کر لو اور صحیح طریقے سے رسول اللہ کی حدیث کو فالو نہ کر لو، تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اسی کی ہوگی جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا. جو مومن نہیں ہے وہ اپنی عزت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر دے گا. اچھا، عزت کی حقیقی عزت کس چیز میں ہے؟ ایمان کی بات چل رہی ہے. ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا واقعہ سن لیا جائے. سنا تو بہت بار ہے، آج ذرا بتا کر جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. دو لوگ تھے، ایک عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو جہل ہے. اللہ کے رسول نے کیا دعا کی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام. اے اللہ تو اسلام کو عزت بخش. کس چیز کے ذریعے سے عزت بخش؟ بین ھذا الرجلین، ان دونوں شخص کی وجہ سے، ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، پسند ہو، اے اللہ تو اسلام کو عزت بخش. وہ دونوں کون ہیں؟ ایک ہیں عمر اور ایک ہیں ابو جہل. اللہ رب العالمین نے عمر کو چن لیا. اور تاریخ کا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کیا بتاؤں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے ایمان کا بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم ایمان والے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں اسلام لے آیا ہوں. کیوں لایا ہوں؟ آج لوگوں کے ذہن میں بس ایک چیز آتی، میں اس چیز کو بھی نکال دوں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ عمر بہت طاقتور تھے، اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا. عمر بہت زیادہ پاورفل تھے، اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا. کہ اور صحابی طاقتور نہیں تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک چیز کامن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کا اتنا بڑا لوگوں میں کھل کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں ایمان والا ہوں. یہ عمر نے اعلان کیا تھا. وہ قوت بدن کی وجہ سے نہیں، جسمانی قوت طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، بلکہ ایمانی قوت کے بلبوتے، ایمانی قوت کی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہاں میں ایمان والا ہوں. اور ایک صحابی رسول ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ما زلنا اعزتن منذ اسلم عمر، بخاری کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر کے اسلام لانے کے بعد سے ہم لوگوں کو ہمیشہ والی عزت ملی، یعنی عزت میں پھر کمی نہیں آئی۔ کون کہہ رہا ہے، کس کی وجہ سے اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہیں عمرہ۔ کیوں؟ ایمان کی مضبوطی دیکھ لیجئے۔ سارے لوگوں نے ہجرت کی چھپ چھپا کر کے، چھپ چھپا کر ہجرت کی، اور عمر کیا تھے؟ گلے میں تلوار لٹکائے ہیں، گلے میں تلوار لٹکا کر دونوں وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا وہاں جا کر کافروں کو، کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے بیٹے، جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ اس کے بیٹے گم ہو جائیں، وہ آئے، وہ عمر سے مقابلہ کرے۔ جو بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو جائیں، وہ آئے، اپنے شوہروں کو بھیجے، وہ عمر سے مقابلہ کرے۔ جو بچے یہ چاہتے ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ آئے سرحد کے پار اور عمر سے مقابلہ کرے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، کس چیز کے بلبوتے؟ ایمان کے بلبوتے۔ وہ ایمان تھا ان کے اندر جو یہ اعلان کرنے پر انہیں کہا، اور صحابی رسول چپ چپ کر کے لائے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ ڈرپوک تھے، لیکن ایمان کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی مضبوطی دیکھ لیجئے۔ یہ ایسی مضبوطی ہمارے اندر کب آئے گی؟ امیر المؤمنین ہیں، کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، یہ امیر المؤمنین ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ شام کے ایک سفر میں گئے ہیں، شام کے ایک سفر میں جاتے ہیں یہ، اور ساتھ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ واپسی میں امیر المؤمنین اونٹنی پر سوار تھے، اور ایک کیچڑ والی جگہ پہ اونٹنی کا جو پیر تھا وہ دھنس جاتا ہے۔ امیر المؤمنین ہیں، نیچے اترتے ہیں، حکم بھی دے سکتے ہیں نا، ابو عبیدہ ذرا اس کا اونٹنی کا پیر جو کیچڑ سے باہر نکالو، لیکن یہ امیر المؤمنین ہوتے ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ اترتے ہیں نیچے، جوتا کھولتے ہیں اور گلے میں لٹکا لیتے ہیں، کھچر کو باہر نکالتے ہیں، اونٹنی کے پیر کو کیچڑ سے باہر نکالتے ہیں، اونٹنی کی نکیل پکڑتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر کے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ شہر میں جائیں گے، آپ امیر المؤمنین ہیں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے دیکھ کر کے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایمان دیکھیے، ایمان، جس ایمان کو، جو ایمان ہمارے دلوں سے چلا گیا ہے، اس ایمان، آج ہم بے عزتی محسوس کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، آج چھوٹی چھوٹی چیز ہم دوسروں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ بے عزتی محسوس ہوگی۔ یہ عمر تھے، دوسروں کو نہیں، ابو عبیدہ کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ کام میرا کرو، خود کر رہے ہیں۔ جب انہیں ٹوکا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، وہ تم ہو کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی اور ہوتا اس کو سزا دیتا اور امت محمد اکرم سے عبرت بنا دیتا۔ کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، ہم وہ قوم تھے جو ذلیل تھے، ہم اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزتیں بخشی۔ ہم وہ قوم تھے جو عزتیں نہیں تھیں، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اور کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ دوسری جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ کون ہے؟ اسلام کے علاوہ کہیں کوئی شخص دوسری جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، کیا کہتے ہیں کہ اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ آج ہم دیکھ لیجئے، ایک ہے شبنم نام کی ایک لڑکی، بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے بہت سارے ویڈیوز ڈالے، فیمس نہیں ہوئی۔ آج وہ ایک نئے ہتھ کنڈے فیمس ہونے کے لیے وہ اپنائی ہے، غیر دھرموں کے چیزوں کو لے کر کے، سیمبلز کو لے کر کے وہ کہیں اور نکلی ہے دوسرے شہر میں، اور غیر مذہب کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر کے، کیا کہتے ہیں عمر، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اب وہ شبنم نام کی لڑکی جو اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ذریعے سے عزت حاصل کر رہی ہے، وہ بدنام ہو رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ایک دن سچی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، آج نوجوان کا کیا ہے؟ یہ میوزک، یہ قوم تھی جسے جنگجو بنایا گیا،
یہ وہ قوم تھی جسے قرآن کا درس پڑھایا گیا، یہ وہ قوم تھی جسے رسول اللہ کی حدیث سنائی گئی۔ آج یہ وہ قوم ہے جو گانوں پر رقص کرتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آج یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو ٹک ٹاک اور نہ جانے کیسے کیسے اپلیکیشن میں اپنے آپ کو نشر کر رہی ہے، اور اسے باعث فخر اور باعث نہ جانے وہ کیا کیا سمجھ رہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اور ایک دو مثال نہیں ہے، لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اور آگے چلتے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے عزت کا وہ مقام، اس ایسے مقام پر، عزت کے بڑے بڑے مقام پر یہ فائز تھے۔ ان کے ایمان نے انہیں وہ عزت نفس عطا فرمائی کہ یہ دنیا کے سامنے معمولی چیز بن کر رہ گئے تھے۔ بڑے بڑے متکبر بادشاہ کے سامنے بھی یہ ہچکچاتے نہیں تھے۔ اپنے آپ بڑے بڑے متکبر بادشاہ بھی ذرے کی بھی قیمت نہیں تھی ان صحابہ کے آگے۔ کیوں؟ اپنے ایمان کو انہوں نے اتنا مضبوط کیا تھا، اپنے ایمان کو انہوں نے اتنا بلند کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عزتیں بخشی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ ہوتی ہے عزت۔ لیکن آج ہم لوگوں نے عزت ہی کو ختم تہس نہس کر دیا۔ اور عزت حاصل کرنے کے ایک اور طریقے ہیں، تیسرے طریقے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ دن بدن معاملات ایک دوسرے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ایک دوسرے سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، معاملات بگڑتے ہیں، وہاں دو چیزیں مد نظر رکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے، اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، تعلق تو توڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن کوئی دوست ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی، اور خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ رہا تو آگے بھی عزت برباد ہوتی رہے گی، تو وہاں ایک پہلو کو اپنائیں، اسے معاف کر دیں، لیکن اس سے سلام کلام تک رکھے، اس سے دوری بنا لیں۔ یہ ہے عزت کو بچانے کا طریقہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی معافی کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنی باپ کی عزت کیوں کرتا ہے؟ اس کو محبت کی وجہ سے۔ ایک انسان اپنے ماں سے محبت کیوں کرتا ہے، عزت کیوں کرتا ہے؟ محبت کی بنا پر۔ ایک انسان اپنی بیوی سے کی عزت کیوں کرتا ہے؟ محبت کی بنا پر۔ ایک انسان اپنے دوست سے محبت عزت کیوں کرتا ہے؟ محبت کے بنا پر۔ ایک انسان اپنی پڑوسی کی عزت کیوں کرتا ہے؟ محبت کے بنا پر۔ اگر ان تمام تعلقات کے بیچ میں سے محبت نکال دی جائے تو شوہر بیوی کے درمیان طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر محبت نکال دی جائے تو دو بھائیوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر محبت نکال دیا جائے تو دوستی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اگر محبت نکال دی جائے تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کو گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمام چیزوں کا یہ جو رشتہ ہے وہ محبت ہے۔ اگر آپ اپنے باپ سے عزت کر رہے ہیں محبت کی بنیاد پر، آپ محبت کریں گے تو عزت دیں گے۔ آپ مجھ سے محبت کریں گے تو ہم میری عزت کریں گے۔ آپ فلاں شخص سے محبت کریں گے تو عزت دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ محبت کا وعدہ ہے ایسے شخص کے لیے، اور اللہ محبت کرے گا تو عزت دے گا ہی۔ جس طرح سے آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں محبت کے بنا پر، آپ اپنے بیویوں کو محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں محبت کے بنا پر، اللہ رب العالمین اگر آپ سے محبت کرے گا تو آپ کو بھی عزت دے گا۔ یہ جو تعلقات جو بگڑے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اگر 100 لوگوں کو بیٹھایا جائے اور 100 لوگوں سے پوچھا جائے معاملات کے بارے میں، تو میں بہت کم کر بولوں کہ 70 آدمی ایسے نکلیں گے جن کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ 30 آدمی ہیں، میں بہت کم ریشیو بتا رہا ہوں، 30 آدمی ایسے نکلیں گے جن کے معاملات صحیح ہیں دوسروں سے، 30 آدمی، جو کہ بہت کم ریشیو ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 95 نکل جائیں اور 5 ایسے نکلے جن کے معاملات دوسروں سے درست ہیں، ممکن ہے یہ بھی، لیکن یہ کیوں؟ یہ دائمی عزت، یہ دنیا کی عزت کے لیے، یہ دنیا کی عزت کے لیے آپ دوسروں کو ذلیل کر دوسروں سے دل میں کینہ اور کپٹ رکھ کر، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں ان سے نفرت، آگے چل کے ان سے دقتیں ہوں گی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس چیز کو مینج کر لیجئے۔ لیکن وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
واللہ یحب المحسنین، یہ معاف کرنے کی صفت اپنائیں گے، دوسروں کو غصے کے وقت اپنے غصے کو پینے کی صفت آزمائیں گے، اپنائیں گے، تو اللہ رب العالمین اس دو صفت کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا۔ اور دوسری چیز، مسجدوں کا احترام کیجیے۔ مسجدوں کا بہت اہم یہ مسئلہ ہے، اور آخری مسئلہ ہے، شیخ کا کیا ہے، ہاں، اور بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا حزبہ امر صلی، اور دوسری جگہ ہے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، جب اللہ کے اوپر کوئی، اللہ کے رسول کے اوپر مصیبتیں آتی تو نماز کی مدد لیتے تھے۔ کس کی مدد لیتے تھے؟ نماز کی طرف مدد لیتے تھے۔ جب پریشانی آتی تو آپ یہ آواز دیتے، اے بلال قم یا بلال، اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے سے مجھے سکون دو۔ آج گنبد کے گرنے پر تمہیں تکلیف ہے، آج گنبد کے گر جانے پر مجھے بھی تکلیف ہے، لیکن کیا تم نے بدلا ہے اپنے آپ کو؟ کیا ہم نے بدلا ہے اپنے آپ کو؟ گنبد کے گرنے پر تو خواہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اس معاملے میں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا اس معاملے میں؟ ہمیں تکلیف بہت ہے مولانا، ایک چیز ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، ایک گنبد ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ ارے 1000 گنبد چلے جائیں، لیکن اگر تمہارے محلے کی مسجد کو تم نے اگر ویران کیا ہوا ہے، اپنے محلے کی مسجد کو تم نے ویران کر کے جو سالوں بھر سے بیٹھے ہو، اس کی تکلیف نہیں؟ جس علاقے میں تم ہو نہیں، جس علاقے سے تمہارا رشتہ نہیں، وہاں کے بارے میں تمہیں تکلیف ہے؟ اپنے محلے کی مسجدوں کو تم نے برسوں سے ویران کر رکھا، اپنے محلوں کی مسجدوں کو تم صرف جمعہ نماز پڑھنے آتے ہو، اپنے محلوں کی مسجدوں کو تم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ غیروں کی نظر اس پر نہیں پڑے گی تو کس کی پڑے گی؟ اپنوں کی پڑے گی؟ کس کی پڑے گی ذرا بتائے تو صحیح۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا، حدیث گواہ ہے اس چیز کے، کہ جب مصیبت آتی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج مصیبت آتی ہے، ایک مولانا بنگلور کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے اندر پورے رمضان میں یہ مسلمان قوم ایسی قوم ہے کھانے کے پیچھے پاگل کہ 30-20 کروڑ سموسے کھا جاتی ہے۔ کتنے؟ 20 کروڑ سموسے کھا جاتی ہے۔ بنگلور کے عالم بیان کر رہے تھے۔ اس امت کو کھانے کی اتنی فکر ہے، اس امت کو پہننے کی اتنی زیادہ فکر ہے۔ اگر یہ پہناوے سے ہی عزتیں ملتی، اگر یہ کپڑوں سے ہی اتنی عزتیں ملتی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پیوند لگا کپڑا پہنتے تھے، پیوند لگا ہوا کپڑا، 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران نہ ہوتے۔ پیوند لگا ہوا کپڑا پہننے والا انسان، اگر یہ کپڑوں سے ہی عزتیں ہوتی تو 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران نہ ہوتے۔ یہ پتہ یہ چلتا ہے یہ کپڑے کچھ نہیں ہیں اللہ کی نظر میں، یہ ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ یہ کپڑے کچھ نہیں ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ آج ہم لوگوں نے ایک چیز بیان کر دیا ہے، کیا؟ ارے مولانا آزمائش ہے۔ گنبد کے کھڑے رہنے میں عزت نہیں ہے، یہ سجدوں کو اللہ کی راہ میں پڑے رہنے میں عزت ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، گنبد کھڑے رہنے میں عزت نہیں ہے۔ 5 وقت یہ پیشانی اگر اللہ کے دربار میں پڑی ہے تو آپ کی عزت ہے۔ اللہ کے رسول کا اگر گنبد سے ہی عزتیں ہوتی تو اللہ کے رسول کے دور میں لاکھوں مسجدیں ہوتی، ہزاروں مسجدیں ہوتی، لیکن جو مسجدیں ہم لوگوں نے ویران کر دیا ہے اس کے بارے میں کون حساب دے گا؟ جن مسجدوں کو ہم نے توڑ دیا اپنے دلوں سے، اس مسجد کے بارے میں کون دے گا حساب دے گا؟ جن مسجدوں کے حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو ہم نے ٹھوکر مار دیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ جن اللہ اکبر کی شہادت کو، گواہی کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اس کے بارے میں کس وکیل کو ہم لائیں گے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، کون سا وکیل لائیں گے؟ اور ایک چیز، ایک فارمولہ سارے لوگوں کے ذہن میں کہ مولانا پریشانی، آزمائش، آزمائش کسے کہتے ہیں؟ سن کر جائیے اس چیز کو، اور اپنے اندر جو غلط فہمی کا آپ یہ جو پجاری پال کے رکھے ہیں، آزمائش کا پجاری، ہر مصیبت میں آزمائش ہے، ہر مصیبت میں آزمائش ہے۔ کاروبار خراب ہوتا ہے، آزمائش ہے، بچے کا انتقال ہوتا ہے، آزمائش ہے، گھر چلا جاتا ہے، آزمائش ہے، گنبد چلے جاتے ہیں، آزمائش ہے، گھروں پر بلڈوزر چل جاتے ہیں، ہر چیز کو آزمائش کے ڈھلنے میں رکھ دیا آپ لوگوں نے۔ جانتے ہیں ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا،
ہمارے سلف صالحین کا مسئلہ یہ تھا، جب ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ان کی زبان سے یہ بات نکلتی، ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، کہ آپ ان سے بھی زیادہ نیک ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول موجود، صحابہ موجود، علی موجود، عمر موجود، ابو بکر موجود، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی لمبی جماعت موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ نے کہا اللہ کے رسول صبر کریے۔ صحابہ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول نے صبر کی تلقین کی۔ ابو بکر کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، صبر کی تلقین کی گئی۔ علی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، صبر کی تلقین کی۔ فاطمہ الزہرا ہے، نبی کی بیٹی ہے، راتوں کے اندر کمبل نہیں ہے اوڑھنے کو، ایک پتلی چادر ہے، صبر کر رہی ہیں، صبر کی آیات موجود ہیں، پھونک رہی ہیں، چہرے جل کر کے چھید ہو گئے ہیں چہرے کے اندر۔ کون ہے؟ فاطمہ، لیکن صبر کی تلقین کی گئی۔ وہیں پر کفار بھی موجود، وہیں پر مشرکین بھی موجود۔ اللہ نے کہا کہ ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ کے لیے صبر کی بات، صحابہ کے لیے صبر کی بات، وہیں پر کفار موجود ہیں ان کے لیے عذاب کی بات۔ پتہ کیا چلا اس معاملے سے؟ پتہ یہ چلا کہ صبر کے آزمائش اور عذاب میں فرق بس اتنا ہے، آزمائش اور عذاب میں فرق بس اتنا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ اچھے لوگوں پر آتی ہے، آزمائش جو نیک لوگوں پر آتی ہے، متقیوں پر آتی ہے، پرہیزگاروں پر آتی ہے، نیک لوگوں پر آتی ہے، وہ جن کا تعلق قرآن سے ہو، جن کا تعلق رب کے فرمان سے ہو، جن کا تعلق مسجد سے ہو، جن کا تعلق حی علی الصلاۃ کی صداؤں سے ہو۔ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ جو بدکار ہو، جو خطاکار ہو، جو زناکار ہو، جو اللہ کا باغی ہو، جو اللہ کا منکر ہو، جس نے قدم قدم پر اللہ کے رسول کا انکار کیا، جو حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو ٹھوکریں مار رہا ہوں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، ہم یہ کہیں گے آزمائش ہے۔ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی ہم کہیں گے یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا جو تمہارے کرتوتوں کے بدلے میں تمہیں دی گئی ہیں۔ یہ جو گنبد ہمارے ہاتھوں سے گیا، جو آج یہ چیزیں ہماری ہاتھوں سے جا رہی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو آج کی جو بھی تقریر کی گئی اس میں عزت کی بات کی گئی، مسئلہ بس یہی ہے کہ حقیقی عزت چاہتے ہو، دائمی عزت چاہتے ہو، ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا کہ دائمی عزت اسی شخص کے لیے ہے جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت فرمائے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا مکمل طور سے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ اس دنیا میں مر کر چلا جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، لیکن لوگ اس کے عزت کے افسانے لکھے جائیں گے، عزت کی باتیں کی جائیں گی۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اور جس نے اطاعت نہیں کی، زندگی میں بھی وہ بے عزت ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر لعنتیں برسیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔